ہے شب و روز تماشا میرے آگے، اور آج کی جو خبریں ہیں وہ بہت اہم ہیں، غیر معمولی ہیں۔ ظاہر ہے کہ پاکستان کی سیاست میں یا جو اس وقت کے حالات ہیں اس میں ساری خبریں غیر معمولی ہیں، لیکن آج فیض حمید صاحب کو، جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو چارج شیٹ کر دیا گیا سابق ڈی جی آئی ایس آئی، اور ان کو جو چارج شیٹ کیا گیا، ان پہ جو اب الزامات جسے کہا جائے گا کہ ثابت ہوئے ہیں یا فرد جرم جو عائد ہوئی ہے، اس کے اوپر سیاسی سرگرمیوں میں ان کا ملوث ہونا، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزیاں، ریاست کے تحفظ اور مفاد کو نقصان پہنچانا، اختیارات اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال، افراد کو ناجائز نقصان پہنچانا بھی اس کے اندر شامل ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی کہا گیا ہے اس پریس ریلیز کے اندر جو ایس پی آر نے جاری کی ہے کہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے دوران انتشار اور بدامنی سے متعلق واقعات، پرتشدد واقعات میں جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے ملوث ہونے سے متعلق علیحدہ تفتیش بھی کی جا رہی ہے۔ اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے ان پرتشدد اور بدامنی کے متعدد واقعات میں 9 مئی سے جڑے واقعات بھی شامل تفتیش ہیں، یعنی جو پہلے آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہو رہا تھا اس کے اوپر تفتیش تھی، اس پہ چارج شیٹ ہو گئی، فرد جرم لگ گئی، لیکن اب جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ 9 مئی کے جو واقعات ہیں ان کی تفتیش بھی انیشیٹ ہو چکی ہے۔ اس میں یہ بھی کہا گیا کہ ان متعدد پرتشدد واقعات میں مذموم سیاسی عناصر کی ایما اور ملی بھگت بھی شامل ہے۔ ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ ان کو تمام قانونی جو حقوق ہیں چارہ جوئی کے وہ ان کو دستیاب ہیں، اور یہ معاملہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی انہوں نے خلاف ورزی کی ہے، اس کا سٹیٹس کیا ہے؟ جب وہ تھے ڈی جی آئی ایس آئی، کیا انہوں نے کوئی راز افشا کیے، کوئی معاونت کی، کوئی انہوں نے دستاویزات جو ہیں وہ باہر نکالی، سیاسی لوگوں کے ساتھ گروپنگ کی، ان کی مدد کی، معاونت کی، کس قسم کی آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہوئی ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اب ان کو اگلے مرحلے میں کیا ہوگا، ان کو کیا سزا 14 دسمبر سے پہلے ہو جائے گی یا نہیں۔ اور یاد رہے کہ بانی تحریک انصاف عمران خان صاحب نے 14 دسمبر کو سول نافرمانی کی جو تحریک ہے اس کو کا بھی آغاز کرنے کا کہا ہے، تو اس کی سگنیفیکینس اس کے ساتھ ہے یا نہیں ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ کیا عمران خان صاحب کو بھی کے اوپر بھی الزامات لگیں گے، کیا عمران خان صاحب سے بھی تفتیش ہوگی، کیا ان کو بھی شامل تفتیش کیا جائے گا؟ یہ بہت اہم معاملات ہیں، کیونکہ 9 مئی کے واقعات میں اگر ان سے تفتیش ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مقدمات اس سے پہلے عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں وہ کہیں نہ کہیں لنک ہو سکتے ہیں۔ اس کی آئینی قانونی حیثیت کیا ہے، اگلے مراحل کیا ہیں، کیا عمران خان صاحب کو شامل کیا جائے گا، اس کے سیاسی اثرات کیا ہوں گے، اس پہ بات کریں گے۔ آج فوجی عدالتوں کے حوالے سے بھی یاد رہے کہ تمام جو عام عدالتوں میں سننے کے درخواست تھی اس کو بھی مسترد کر دیا گیا، تو فوجی عدالتوں کا کیس اس وقت سپریم کورٹ کے اندر آئینی عدالت سن رہی ہے، اس کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ 9 مئی کے اوپر جوڈیشل کمیشن بن گیا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے، اس کے کیا معاملات ہیں، اور اسی طرح سے جو ابھی حال ہی میں جو معاملات ہوئے ہیں اس کے اوپر ضرور بات ہوگی۔ آج 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بھی بانی پی ٹی آئی نے جواب دیا ہے جو کہ کافی لمبا ہے، اور اس کو بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن یہ جو 26 نومبر کے واقعات ہیں اور اس کے حوالے سے بھی ظاہر ہے بہت سارے مقدمات ہیں، حکومت کے ساتھ مذاکرات کی بات بھی ہو رہی ہے، اور حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے ایک کمیٹی عمران خان صاحب پہلے تشکیل دے چکے ہیں۔ اب کہا جا رہا ہے کہ حکومت بھی مشروط بات چیت کرے گی، اور یاد رہے کہ اس مشروط سے جو معاملات جڑے ہوئے ہیں وہ 9 مئی کے معاملات بھی ہیں، جس میں کہا گیا تھا کہ صدقے دل سے عمران خان صاحب معافی مانگیں گے یا پی ٹی آئی معافی مانگے گی تو پھر معاملات آگے بڑھیں گے۔ یہ مشروط معاملات کہاں تک جا سکتے ہیں اس پہ بات کریں گے۔ آج خواجہ آصف صاحب نے تقریر کی اور کچھ اہم باتیں، ایک طرف مذاکرات بھی ہیں، دوسری طرف پی ٹی آئی پریشرائز بھی کری، اور یہی حکومت کا بھی ہے، حکومت بھی ایک طرف مذاکرات کے لیے کہتی ہے اور ساتھ ہی نئے مقدمات کی بھی بات کرتی ہے۔ تو خواجہ صاحب نے اب سے تھوڑی دیر پہلے قومی اسمبلی میں کیا کہا ہے وہ آپ کو سنواتے ہیں، پھر اپنے پینلسٹ جو ہیں ان سے آپ کا تعارف کراتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے ان کا سول نافرمانی والی کال بھی ناکام ہوگی۔ 26 نومبر کے دن جن جن باتوں پہ یہ اگری کر چکے ہوئے تھے، ان کے ورکروں کو پتہ لگ جائے تو جس طرح جوتیاں کھا کے اس دن بھاگے تھے اس سے زیادہ جوتیاں کھائیں گے۔ آدھی لیڈرشپ سے زیادہ جو ہے وہ تو ریزائن کر گئی تھی اس دن 26 نومبر کو۔ کس بات پہ ریزائن کر گئی تھی؟ بات چیز امانت ہے نا ہمارے پاس کہ انہوں نے ہم سے رابطے کیے یا آج رابطے کر رہے ہیں یا کل رابطے کر رہے ہیں، اور اب رابطوں میں کیا کہہ رہے ہیں یہ، اور بانی پی ٹی آئی کیا پیغام بھجوا رہا ہے باہر۔ خدا کا واسطہ ہے، صوبائیت یا لسانیت یا اس ملک میں کوئی ایسے بیج نہ بوئیں جس کی فصل جو ہے کل جو ہے سارے پاکستان کو کاٹنی پڑے۔ یہ معاملات ہیں جو کہ خواجہ صاحب سامنے رکھ رہے ہیں کہ ایک طرف مذاکرات ہیں، دوسری طرف آدھی پارٹی استعفیٰ دینے کو اس دن تیار تھی، یہ معاملات کیا ہیں اس پہ بات کریں گے۔